کہ گھر لے گئے مولانا سوچے بڑے بڑے امیر بڑے بڑے پیسے والے لوگ، گھر تو بنا دیا لیکن شعور نہیں ہے، معرفت نہیں ہے. اب بیت الخلاء لے گئے، وہ ایسے ہے اس کا ہمارا چہرہ قبلے کی طرف. یعنی جتنی مرتبہ یہ خود بیٹھا، اس کے بچے بیٹھے، اس کے گھر والے بیٹھے، انہوں نے ہر بیٹھنے پہ ایک حرام کیا. لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہم جب باتھ روم میں جاتے ہیں بیت الخلاء کی جو سیٹنگ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو. لیکن زندگی گزر گئی ہے 7 مجلس اس لیے سننی، لیکن اس آج تک یہ نہیں پتا کہ میں فعل حرام کر رہا ہوں. ماؤں کو یہ نہیں پتا کہ بچوں کو جب واش روم میں لے جانا ہے، بٹھاتے وقت بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا ایسی صورت میں نہ بیٹھا کرو کہ تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہو. یعنی یہ فعل حرام کر رہا ہے. شادی کرنے کے بعد نوجوان کو نہیں پتا مجھے اپنے بیٹ کی سیٹنگ ایسے رکھنی ہے کہ میرا چہرہ نہ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو. یعنی جس نوجوان کا نطفہ اس حالت میں ٹھہرے کہ وہ حالت حرام میں ہو، یہ بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ اس بچے سے اب توقع کیسی رکھتے ہیں؟ یعنی جب تک ہم جسمانی طہارت کا خیال نہ کریں، یہ مکمل طور پہ اثر انداز ہوتی ہے ہمارے بچوں پر، ہماری زندگی پر، ہمارے حالات پر. پھر کہتے ہیں مولانا زندگی میں برکت نہیں ہے. بھائی تم ان چیزوں کا خیال نہیں کرو گے تو برکت کیسے ہوگی؟ بچپنے سے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، خود کو سیکھنا ہے، اپنے گھر کو نورانی بنانا ہے. یہ تو ابتدائی مرحلہ ہے، مرحلہ جسم کہ جسم کو پاک کرنا ہے. پر ہمارا شیعہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، ہمیشہ صفائی میں رہتا ہے، ٹائم پہ ناخن کاٹتا ہے، ٹائم پہ بدن کی صفائی کرتا ہے، اور جب مصلی پہ جاتا ہے تو ایسے جائے جیسے کسی سے ملنے جا رہا ہے، سج دھج کر مصلی پہ کھڑا ہو جائے، کیوں کائنات کا سب سے بڑے رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے اور اس نے دعوت دے کے بلایا ہے. حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے آ جا میرے در پہ اور میرے مصلی پہ، میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. تبھی کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ تو گناہ نہیں کرتے، لیکن مولا جب آپ مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے سنا آپ کی ماں سیدہ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی تو ترتعش وجودھا، بیوی کا پورا جسم ہل جاتا تھا. اور ہم نے سنا جب آپ عبادت میں کھڑے ہوتے مولا آپ غش کھا جاتے ہیں. یہ کیفیت کیسی ہے؟ فرمایا ہم نے اتنی کثرت سے قرآن پڑھا، اتنی کثرت سے قرآن پڑھا، اب جب ہم نماز کی حالت میں سورہ حمد پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نہیں پڑھ رہے، وہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. محسوس کرتے ہیں کہ رب ہم سے باتیں کر رہا ہے. ہمیں یہ احساس کب پیدا ہوگا؟ جب ان کی طرح ابتدائی طہارت ہے کہ ہمیشہ وضو کی